نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تردینا ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب عابدی وقار، جس طرح کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ تکبیر ٹی وی سیدہ کائنات نور چشم رحمت للعالمین سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات عقیدت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 3 رمضان المبارک سے، یعنی جو کل گزرا، اس سے پروگرام کی ایک سیریز سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے نام سے پیش کر رہا ہے۔ اس سلسلے کا آج دوسرا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر توفیق عطا کی آج، اور اس سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں آج عطا کرے، آج ہم سیدہ کائنات کی فضیلت کے حوالے سے جو وقت ہمیں میسر ہوگا اس میں گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ احادیث جو ائمہ احادیث نے مختلف کتب احادیث کے اندر آپ کی فضیلت کے حوالے سے بیان کی ہیں، ان احادیث کو بیان کیا جائے۔ میں فوراً ہی اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں اور پہلی حدیث جس کا میں نے آج انتخاب کیا ہے اور جو آج ہمارا موضوع سخن ہے اور جس کی ارد گرد ہم آج گفتگو کریں گے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، اور آپ فرماتی ہیں ان عائشہ قالت اجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یغادر منہن امرأۃ۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں۔ فلم یغادر منہن امرأۃ، کوئی بھی آپ کی زوجہ محترمہ غیر حاضر نہیں تھی، تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر موجود تھیں، اور یہ بات بیان کی جا رہی ہے آخری ایام کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات کے آخری ایام، وصال سے قبل کا زمانہ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے اندر مقیم تھے، اور آخری ایام کے بیماری کے ایام تھے۔ یہ ان دونوں کی روایت آپ بیان کر رہی ہیں۔ اب فرماتی ہیں فجاءت فاطمۃ تمشی، پھر سیدہ فاطمۃ الزہراء تشریف لائیں چلتے ہوئے، کأن مشیتہا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی چال مبارک ایسی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک، یعنی آپ چلتی ہوئی تشریف لائیں، ہم تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، اور اس دوران سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا تشریف لائیں، اور کیا کیفیت تھی آپ کی چلنے کی جب آپ تشریف لائیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کأن مشیتہا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسا لگ رہا تھا کہ فاطمۃ الزہرا قدم نہیں اٹھا رہی، مصطفیٰ قدم اٹھا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فاطمۃ الزہرا چل کے نہیں آ رہی، مصطفیٰ چل کے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کا چلنا ہو بہو ایسے ہی تھا جیسے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا، یعنی وہ چال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ مصطفیٰ چل رہے ہوں، ایسے قدم اٹھاتی تھیں جس طرح مصطفیٰ قدم اٹھاتے تھے۔ یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمۃ الزہرا کی چال ایسی تھی جیسے مصطفیٰ کی چال تھی۔ اور ایک اور روایت کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتی ہیں، ایک اور روایت کے اندر اسی چال ہی کے حوالے سے، کہ ما رأیت احدا اشبہ سمتم و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ صدیقہ ہی اس حدیث کی اور کی راوی ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، یہ جو الفاظ میں نے ابھی پڑھے ہیں جامع ترمذی کے اندر۔ امام ابو داؤد نے ان الفاظ کو بیان کیا ہے جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، امام نسائی نے بیان کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر بیان کیا ہے، امام بیہقی نے سنن کے اندر بیان کیا ہے، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر بیان کیا ہے، اور ابن جوزی نے بھی ان الفاظ کو بیان کیا ہے، اور امام طبری نے بھی ان الفاظ کا ذکر کیا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا، کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، احدا اشبہ سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو بھی عادات و اطوار کے اندر، سمتن عادات و اطوار کے اندر، و دلن اور سیرت و کردار کے اندر، و ہدین اور نشست و برخاست کے اندر، میں نے کسی کو بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ عادات و اطوار میں دیکھا، نہ سیرت و کردار کے اندر دیکھا، نہ نشست و برخاست کے اندر دیکھا۔ فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر فاطمہ بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ یعنی اس حدیث کے اندر تو فقط اتنا بیان کیا کہ وہ چلتی ہوئی آئیں سیدہ، تو آپ نے بیان فرمائی کہ آپ کی چال ایسے ہی تھی جیسے مصطفیٰ کی چال تھی، اور اس حدیث کے اندر پورا کہ آپ کی عادات و اطوار، سیدہ کائنات کی عادات و اطوار، آپ کی سیرت و کردار اور آپ کی نشست و برخاست، ہر طریقے، ان تینوں طریقوں کے اندر آپ ویسی ہی تھیں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی۔ یعنی سیرت و کردار میں بھی وہ مصطفیٰ جیسی تھی، نشست و برخاست میں بھی وہ مصطفیٰ جیسی تھی، عادات و اطوار کے اندر بھی آپ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تھیں۔ یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر جو آپ سے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو مروی نہیں ہے، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ لم یکن احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بھی شخص حضرت امام حسن بن علی اور فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔ یعنی کوئی بھی شخص، جس طرح امام حسن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک ویسے ہی تھا جیسے مصطفیٰ کا تھا، تو یہاں انس بن مالک بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا بھی ویسے ہی تھیں جیسے مصطفیٰ تھا، یعنی ان کا چہرہ ہی ویسے ہی تھا جیسے والضحیٰ کا مکھڑا تھا، یعنی ان کے چہرے پر ہی ویسے ہی رنگت، ویسے ہی نور اور انوار ہوا کرتے تھے
جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ احادیث طیبہ بیان کر رہی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاملاً مشابہت رکھتی تھی، یعنی چلنے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی، چلنے پھرنے کے اندر، عادات و اطوار کے اندر، سیرت و کردار کے اندر۔ اور بیان کون کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ اگلی حدیث کے اندر، اسی حدیث کے بعد امام بخاری نے جس حدیث کو ذکر کیا ہے، وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ نے الفاظ استعمال کیے لا واللہ، کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم سیدہ فاطمہ الزہرا ایسی ہی چلتی ہوئی آئیں جیسے کہ مصطفیٰ کریم چلتے ہوئے آتے تھے۔ آپ نے وہاں پر قسم اٹھائی رب کی ذات کی کہ جب وہ چلتی ہوئی آئیں تو ایسے ہی تھیں گویا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہو، یعنی ان میں چال میں مشابہت۔ ان نے قسم اٹھا کر سیدہ کے متعلق فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر قسم اٹھائیں کہ ان کی مشیت جو تھی، کان مشیتہا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی مشیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت جیسی تھی، آپ کا چلنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ اس حدیث پاک کو بیان کون کر رہی ہیں؟ میں یہ چوتھی پانچویں مرتبہ جان بوجھ کر دہرا رہا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کی ایک ایک چال اور ڈھال کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ اتنی محبت کرتی ہیں، کسی کی چال اور ڈھال کو انسان تب بیان کرتا ہے اور تب اس پہ نظر رکھتا ہے کہ کون شخص کس طرح چلتا ہے جب اس سے محبت ہو۔ آپ کو اگر کسی کی ذات سے محبت نہیں ہے تو آپ اس کی چال اور ڈھال کے متعلق بات نہیں کریں گے۔ اگر آپ کسی شخص کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح چل رہا ہے، کس طرح واک کر رہا ہے، وہ کھاتا کس طرح ہے، وہ پیتا کس طرح ہے، وہ گفتگو کس طرح کرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے دونوں احادیث بیان کی، ان دونوں کی راویہ آپ ہیں۔ آپ بیان کر رہی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چال اور ڈھال کے متعلق، یعنی یہ حدیث یہ بھی بتا رہی ہے ساتھ ساتھ، جہاں یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی فضیلت بیان کر رہی ہے، یہاں یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ ام المومنین سے آپ سے ایک محبت کا عالم، سیدہ فاطمہ الزہرا سے ام المومنین کی محبت کا عالم کیا ہے کہ آپ کی ایک ایک چال اور ڈھال کو جانتی ہیں، صرف جانتی نہیں، اس کو نبی کی چال کے ساتھ مشابہ بھی بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی محبت تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ، کہ آپ اتنی محبت کرتی تھیں آپ کے ساتھ کہ آپ کی چال ڈھال، سیرت و کردار، اٹھنے بیٹھنے کو جانتی بھی تھیں اور اس کو اللہ بیان بھی کرتی تھیں کہ یہ اللہ کی نبی کے ساتھ ہو بہو مشابہت رکھتی تھیں، نشست و برخاست کے اندر بھی، تکلم کے اندر بھی اور گفتگو کے اندر بھی۔ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ کو نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغض ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا سے، تو قطعاً ان چیزوں کو وہ بیان نہ کرتی، قطعاً ان کی طرف دیکھتی ہی نہیں، بلکہ وہ تو ان کی چال کی ایک ایک ادا کو دیکھ رہی ہیں۔ اور قربان جاؤں، یہ کیفیت اس وقت کی ہے جب مصطفیٰ بھی ساتھ موجود ہے، یعنی اتنی محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی فاطمہ الزہرا کو دیکھ رہی ہیں۔ سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تمام ازواج مطہرات موجود ہیں، اس وقت کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کے چل کے آ رہی ہیں، اور وقت کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا جاتا تو اور بات تھی۔ اب تو والضحیٰ کا مکھرا بھی موجود ہے، واللیل کی زلفوں والی سرکار موجود ہے پاس، اور اس کیفیت کے اندر بھی جب فاطمہ الزہرا آتی ہیں تو عائشہ صدیقہ کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ صرف اٹھتی ہی نہیں، قسم اٹھا کر بیان کرتی ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ، کہ خدا کی قسم، کأن مشیتہا
مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی چال سرکار کی چال جیسی تھی، تو یہ سرکار کی موجودگی کے اندر حضور موجود ہیں، پھر کی ان کی نگاہیں مصطفیٰ کی طرف اٹھ رہی ہیں؟ ایک محبت کی وجہ، دوسری وجہ یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ کریم جیسا کامل نمونہ تھی، سیرت و کردار کے اندر بھی، طور و اطوار کے اندر بھی، گفتگو کے انداز کے اندر بھی، اٹھنے بیٹھنے کے اندر بھی۔ تو یہ بات ہمیں واضح ہو رہی ہے اس حدیث پاک کے بیان سے کہ سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرتی ہیں، آپ کی چال ڈھال کو دیکھتی ہیں۔ اگر آپ سے محبت آپ نہ کرتی ہوتی تو ان روایات کو آپ بیان نہ کرتی۔ کسی کی فضیلت انسان تب بیان کر، یہ فضیلت ہے سیدہ کی نا، کہ سیدہ کی چال سرکار جیسی تھی، یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر گفتگو کرتی تھیں، یہ سیدہ کی شان ہے، یہ سیدہ کی فضیلت ہے۔ اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، جس کی آپ راوی ہیں، جس پہ میں مکمل چاہوں گا آخر تک، تو یہ ساری کی ساری ہی سیدہ کی فضیلت کی حدیث ہے۔ تو آپ بیان کر رہی ہیں، بلکہ یہی نہیں، جتنی بھی صحیح ترین احادیث فضیلت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں آئی ہیں، صحیح ترین احادیث، وہ ساری کی ساری سیدہ عائشہ صدیقہ سے مرویہ ہیں، ان ساری کی ساری راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ یہ بات یہ بیان کرتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے انس تھا، محبت تھی، عقیدت تھی، اور قطعاً ان کو اس بات سے ان کی فضیلت سے، ان کی ان چیزوں سے قطعاً کوئی آر نہیں تھی، کوئی ان کو عیب نہیں سمجھتی تھی، بلکہ وہ ان کو کھلے عام بیان کر رہی ہیں۔ اور راویہ کون ہیں؟ فقط یہاں پر کون موجود ہیں؟ ازواج مطہرات۔ اگر عائشہ صدیقہ نہ بیان کرنا چاہتی تو کون ان کو مجبور کر سکتا تھا؟ لیکن آپ نے یہ حدیث بیان کی، اور یہ حدیث جو آ رہی ہے یہ عام حدیث نہیں ہے جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں۔ یہ حدیث سیدہ کائنات کی سب تمام مومن عورتوں پر فضیلت کی حدیث ہے۔ یہ حدیث یہ ہے کہ آپ سیدۃ نساء المومنین ہیں، کہ آپ تمام مومن عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ عام حدیث نہیں ہے، یہ فضیلت سیدہ کی حدیث ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ بلکہ یہی نہیں، جتنی بھی فضیلت سیدہ کے اندر جتنی، مثلا اور اہم حدیث جو ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کمبلی کے اندر لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، سیدنا امام حسن کو، سیدنا امام حسین کو، سیدنا علی کو، اس حدیث کی راویہ بھی سیدہ عائشہ ہیں، اور وہ بھی تمام جتنے روات ہیں سب میں سے صحیح تحریری حدیث ہے، اس وجہ سے اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور روایت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کیا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو بھی امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، اور راویہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اور اس باب کے اندر فضیلت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے باب کے اندر یہ سب سے صحیح ترین حدیث ہے۔ اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہیں جس درجے کی یہ حدیث ہے جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی بات کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو راویہ ہیں، اور میں نے جان بوجھ کر اسی حدیث کے متن کو اسی کو چنا جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں، کہ ہمیں علم ہو سکے کہ ان سیدہ عائشہ صدیقہ کتنی محبت کرتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، وہ کتنی محبت کرتی تھی اہل بیت اطہار سے، اور ان کے شان اور بیان کرتے ہوئے ان کو قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی، ان کو قطعاً کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کھل کر بیان کرتی تھیں کہ سیدہ کائنات سیدہ کائنات ہیں، بلکہ وہ کھل کر بیان کرتی تھیں کہ اللہ کے نبی کو سب سے محبوب ترین جو کائنات کے اندر چیز تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں۔ اور یاد رکھیے اس حدیث پاک کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کو، جو حدیث پاک میں نے شروع کی ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ فقالا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سیدہ کائنات تشریف لائیں، کس کیفیت کے اندر؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ چلتے ہوئے تشریف لائیں،
ہم تمام ازواج مطہرات موجود تھیں، وہ تشریف لے کر آئیں تو ان کی چلنا ایسے ہی تھا جیسے مصطفیٰ کا چلنا۔ فقال مرحباً یا ابنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا مرحباً یا ابنتی، آئے میری بیٹی، ویلکم، آئے میری بیٹی، خوش آمدید۔ فاجلسها عن یمینہ او عن شمالہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دائیں جانب یا بائیں جانب بیٹھایا۔ ثم انہ اسر الیہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سے کوئی چپکے سے بات کی۔ اسر الیہا حدیثاً، چپکے سے کو بات کی۔ فبکت فاطمہ، تو سیدہ کائنات رونے لگیں۔ ثم انہ سارہا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چپکے سے کو بات کی سیدہ کے ساتھ۔ فضاحکت، آپ ہنس پڑی، آپ مسکرا دیں۔ فقلت لہا، میں نے آپ سے کہا، سیدہ کائنات سے، ما یبکی کے، میرے خیال میں یہ بعد میں بات کی ہوگی، اس وقت تو نہیں کی ہوگی۔ سیدہ نے، سیدہ کائنات سے سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ما یبکی کے، کہ کس چیز نے آپ کو رلایا، کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے آپ کے ساتھ جو بات کی تو آپ رونے لگ گئیں۔ فقالت ما کنت لافی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی کا راز تھا، میں اس کو افشا نہیں کرنا چاہتی۔ فقلت ما رأیت کالیوم فرحا اقرب من حزن، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آج کی نسبت رنج و الم کو اور خوشی کو اس قدر آپس میں قریب نہیں دیکھا۔ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے آج سے پہلے خوشی اور غم کو اتنا قریب نہیں دیکھا، یا کہ ایک لمحے کے اندر آپ غمگین تھیں، رو رہی تھیں، اور اگلے ہی لمحے کے اندر جب اللہ کے نبی نے دوسری کوئی چپکے سے بات آپ کے ساتھ کی، راز کی بات کی، اور آپ ہنسنے لگیں۔ اتنا قریب میں نے آج سے بڑھ کر کبھی اپنی زندگی کے اندر خوشی اور غم کو اتنا ملا جلا، اتنا قریب نہیں دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں اور فوراً آپ ہنسنے لگ گئی ہیں۔ اتنے کم فاصلے سے خوشی اور غم کو جڑتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔